حدیث پاک میں فرمایا گیا الوضوء صلاح المؤمن، کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ سے انسان دشمن سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. تو گویا وضو کے ذریعے سے انسان کی دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے. اب دشمنوں میں سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے. تو اس لیے باوضو آدمی کو شیطان یعنی شیطانی وساوس کم آتے ہیں بنسبت بے وضو انسان کے. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اکثر اوقات باوضو رہے. آپ باوضو رہنے کی عادت ڈالیے اپنے اندر، پھر دیکھیے کہ آٹومیٹکلی یہ وساوس کم ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود کم ہوتے جائیں گے. اور یہ جو ہے نا باوضو زیادہ دیر رہنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم لمبی دیر تک وضو سے رہ سکیں. کچھ کھانے کے ساتھ بھی ہے کہ انسان ذرا اپنے کھانے پہ نظر رکھے. جن چیزوں سے زیادہ پیٹ میں گیس بنتی ہے ان سے پرہیز کر لیں اور کھانا اعتدال کے ساتھ کھائے. اگر ہم نے کھانا تو کھا لیا جتنی جگہ ہے اور پانی پی لیا جتنے اس میں سوراخ رہ گئے، اب سانس کی مرضی آئے یا نہ آئے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا بنے گا؟ وضو قائم نہیں رہتا. یہ شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا. عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اخلاق الصالحین میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا دور پایا، ان کی صحبت اٹھائی جو ہفتے میں ایک مرتبہ بیت الخلاء جایا کرتے تھے. ہفتے میں ایک مرتبہ. اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں. ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بہت تھوڑی ہے. ہم اکثر عادتاً زیادہ کھانا کھاتے ہیں. ہم اکثر عادتاً زیادہ کھانا کھاتے ہیں، عادت بنی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک کھجور کھا لے اس کو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. ایک کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ ایک کھجور کھا لے تو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی، اتنی کیلوریز ہوتی ہے. تو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی، اور ہم عادتاً زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے اور وہ روزانہ نہیں کھاتا، ہفتے میں ایک مرتبہ. ہمیں ایک صاحب لے گئے ایک لائن پارک دیکھنے کے لیے، تو وہاں میں نے سوال پوچھا کہ ان کو آپ کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر سنڈے کو ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، باقی پورا ہفتہ یہ کھا لیں. تھوڑی حیرانی ہوئی کہ ہم 24 گھنٹے میں 3 دفعہ، ہم بہتر شیر نہیں ہیں. 24 گھنٹے میں 3 دفعہ، اور وہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ. مگر اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی پھرتی کا راز اس کے کم کھانے میں. اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں نا، جن کو سپیشیز کہتے ہیں انگلش میں، ان میں سب سے زیادہ لمبی عمر کا سپیشی وہ کروکوڈائل ہے، مگر مچھ ہے. اور مگر مچھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی عمر 150 سال، 200 سال، 250 سال تک جا رہی ہے. اس دور میں بھی انسانوں کی تو 100 سے اوپر بڑی مشکل سے جا رہی ہے نا. اس کی آج بھی عمر 150 سے شروع ہو کے 250 سال تک جا رہی ہے. اور اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ شیر کا پنجہ بھی اگر اپنے منہ میں ڈال لے تو شیر کے لیے چھڑانا نہیں ممکن ہوتا. طاقت اتنی ہوتی ہے. اب اس کی طاقت اور اس کی لمبی عمر کا راز وہ اس کے کم کھانے میں. پتہ ہے کتنا کم کھاتا ہے؟ جس مگر مچھ کا وزن 700 kg ہو، 700 kg کا کیا مطلب؟ یعنی 70 kg کے 10 بندے.
آسان طریقہ. تو جس کا وزن 700 kg ہو، 70 kg کے 10 بندوں کے برابر 24 گھنٹے میں اس کی خوراک پونا kg 750 گرام ہوتی ہے. پونا kg. اور پونا kg تو ہم ناشتے میں کھا لیتے ہیں، کھانے اس کے علاوہ ہیں. مگرمچھ کی لمبی زندگی اور طاقت کا راز اس کے کم کھانے میں ہے. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا زیادہ کھاتے ہیں. کئی گنا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہوتی. ہم کرش کر رہے ہوتے ہیں اور جسم سے پاس کر کے اس کو گند میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سرپلس انرجی جا رہی ہوتی ہے اور سرپلس انرجی نکل رہی ہوتی ہے. اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ کھا کے ڈٹ کے کھانا اور جم کے سونا. پھر ہم کہتے ہیں جی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی. تاتار خانیہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے، پیٹ بھرے انسان پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. پیٹ بھرے انسان پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اور پیٹ بھرا انسان کسی پر نصیحت کرے اس پر اس کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. اور آپ اس کا تجربہ کر لیں. اس عاجز نے 40 سال اب گزرنے والے ہیں، اس وقت یہ بات پڑھی تھی، 40 سال اس کا تجربہ کیا ہے اور اس بات کو بالکل سچ پایا ہے. جو بسیار خور انسان ہوگا نا، وہ جتنا مرضی تقریریں کرے، بات کرے، اس کی نصیحت کا لوگوں پہ کوئی اثر نہیں. وقتی طور پہ ہو ہا واہ واہ کر لیں گے، عمل کے لیے برانگیختہ نہیں ہوں گے. عمل کے لیے برانگیختہ اسی بندے کی بات پر ہوں گے جو کم کھانے والا ہوگا، جس کا اپنا پیٹ خالی رہنے والا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں، اس کی بات دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا سبب بن جایا کرتی ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بندے کو دیکھا جو موٹا بھی تھا اور عقل مند بھی تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اس کے سوا میں نے زندگی میں کوئی موٹا عقل مند نہیں دیکھا. تو انسان کے کھانے کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کم کھانے والے لوگ، ان کا وضو بھی زیادہ رہتا ہے، ان کی نیند بھی کنٹرول میں ہوتی ہے، اور ان کا دماغ شارپ بہت ہوتا ہے. ذرا سی بات پہ وہ فوراً بات کو پک کر لیتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں. ان کا آئی کیو بہت بہتر ہو جاتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا کہ ان کا قارورہ چیک کرنا پڑے گا، فلس چیک کرنی پڑے گی. تو جب ان کو چیک کروایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ قارورہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے تو کبھی سالن ہی استعمال نہیں کیا. تو شاگرد نے آ کر امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت حکیم صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، تو کیا آپ نے سالن کبھی نہیں استعمال کیا؟ فرمایا پچھلے 20 سال سے 5 یا 7 بادام کا مغز یعنی گلیاں نکال کر تو 5 یا 7 بادام روزانہ کھا کر گزارا کر لیتا ہوں. 24 گھنٹے کی خوراک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 24 گھنٹے میں 7 بادام تھے. 20 سال گزارے اس کے اوپر، اور پھر ذہانت اللہ نے کیا دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے کم کھانے میں کئی فوائد ہیں. ایک تو انسان کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، بار بار وضو کے لیے نہیں بھاگنا پڑتا. اور دوسرا یہ کہ انسان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، نیند کنٹرول ہوتی ہے. پھر اس کی بہت ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل لوگ زیادہ کھانے کی بیماریوں کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں یا کم کھانے کی بیماریوں سے زیادہ مر رہے ہیں؟ یہ کلسٹرول بڑھ جانا، شوگر بڑھ جانا، بلڈ پریشر بڑھ جانا، یہ زیادہ کھانے کی بیماریوں کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں یا کم کھانے کی بیماریوں سے زیادہ مر رہے ہیں؟ کولسٹرول بڑھ جانا، شوگر بڑھ جانا، بلڈ پریشر بڑھ جانا، یہ زیادہ کھانے کے نتیجے ہیں یا کم کھانے کے نتیجے ہیں؟
اور رزق کا جتنا شکوہ آج ہے اللہ سے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. رزق کے شکوے بھی اللہ سے آج سب سے زیادہ. اللہ اللہ. بعض اللہ والوں کی زبان سے عجیب الہامی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی. فرماتے تھے اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے، میں وہ رزاق ہوں کہ اگر تو بار بار کہے اللہ مجھے رزق نہ دے میں پھر بھی تجھے دے کر رہوں گا، تو میرے بندے اگر تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں عطا کروں گا؟ تو میں تو وہ رزاق ہوں، میں نے ذمہ لے لیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو اگر تو بار بار کہے اللہ مجھے رزق نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں پھر بھی دے کے رہوں گا، تو اے بندے اگر تو رو رو کے مانگے گا تو پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں عطا کروں گا؟ عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں. عجیب الہامی باتیں کیا کرتے تھے، عجیب الہامی باتیں کیا کرتے. فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا کہ بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر رزق میں کچھ تھوڑی کمی ہو، اگر رزق میں کچھ تھوڑی کمی ہو، تم لوگوں کے درمیان دوستوں کے درمیان بیٹھ کر فوراً میری شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہو، اور میرے بندوں تمہارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں تو کبھی فرشتوں میں بیٹھ کے تمہاری شکایتیں نہیں کیا کرتا. اور واقعی بات ایسی ہے، تھوڑا سا کچھ کاروبار اوپر نیچے ادھر ادھر ہو جائے بس شکوے شروع کر دیتے ہیں. مخلوق کو نہ بتائیں، خالق کے سامنے عرض کریں. 2 رکعت نفل پڑھا کریں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کو جب کوئی مہم پیش آ جاتی تھی خود بھی اور اہل خانہ کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کا یعنی صلاۃ الحاجت پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو باوضو ہر وقت رہنا، اس کے لیے کم کھانا معاون ثابت ہوتا ہے، اور دعا مانگنے کی بھی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. دعا مانگے، دعا سے کام حل ہو جاتا ہے.